نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل بے پایاں کو اور اپنی حمایت کامل اور اپنی نصرت بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہماری وابستگی کے حوالے سے ہے، اور جو توحید قادر مطلق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا سب سے انقلابی، سب سے حکمت آموز اور سب سے بے مثال موضوع ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش جاری و ساری ہے. لیکن درمیان میں کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ حضرات کی توجہ کو اس سمت اس لیے مبذول کرواتا ہوں کہ وہ معاملات زیادہ ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وقتی طور پر ان کی اہمیت جو ہوتی ہے اس اعتبار سے مسلم ہو جاتی ہے کہ آپ کی توجہ اس سمت مبذول کروانا انتہائی ضروری ہو جاتی ہے. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا قلعہ ہے اور دنیا کے نقشے کے اوپر عالم اسلام کے سب سے بڑے وطن کی حیثیت سے ابھرا تھا. یہ الگ بات ہے ہماری اپنی ناک بد اندیشیوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی غفلت کی وجہ سے اور بہت سے دیگر عوامل کی وجہ سے، مذہب سے دوری کی وجہ سے ہم اپنے مشرقی بادو سے سن 71 کے اندر محروم ہو گئے. لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے باوجود بھی پاکستان برقرار رہا، زندہ رہا اور کفر کی آنکھوں کے اندر کھٹکتا رہا. حضرات گرامی قدر دنیا کی نظریں ہمیشہ پاکستان کی طرف مرتکز رہتی ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی اسلامی تحریکیں چلتی ہیں پاکستان ان کی پشتی بانی کے لیے نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور پاکستان کا عام مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربان ہو جانے کا، مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیگر بھی بہت سے عوامل ہیں جن کے اندر سے پاکستان کا ایک ایٹمی ملک ہونا اور دفاع پاکستان کا ناقابل تسخیر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ معاملات بھی شامل ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر ایک عرصے سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جہت کو بدلنے کی، پاکستان کی جو بنیاد تھی اس کو بدلنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں، اور پاکستان کے قبلہ و کعبہ کو مکہ اور مدینہ سے ہٹا کر واشنگٹن اور ماسکو کی طرف
ٹوکیو اور بیجنگ کی طرف کرنے کی کوششیں جاری و ساری رہتی ہیں، اور اس حوالے سے مختلف طرح کی باتیں منظر عام کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک عرصے سے ہم پاکستان میں اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں عورت مارچ کے نام کے اوپر فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو فروغ دینے والا عمل جو ہے بڑی شد و مت سے جاری و ساری ہے، اور اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر نہ تو مدینہ کی ریاست کا والی حرکت میں آتا ہے، نہ مسلم لیگ کے زعماء حرکت میں آتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگرچہ اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ ڈکلیئر کرتے رہے اور ریاست مدینہ کے ساتھ اپنی والہانہ بستی کا اعلان بھی کرتے رہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے بڑے قائد اور رہنما کی حیثیت سے تسلیم بھی کرتے رہے، لیکن عفت، عصمت، طہارت، پاک بازی، للہیت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کنسیپٹ جو تھا وہ کنفیوژن کا شکار رہا۔ آپ کے نزدیک مدینہ کی ریاست میں عدل اجتماعی تو موجود تھا، لوگوں کے حقوق تو سیف گارڈ ہوتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مدینہ کی ریاست ایک عفت کی ریاست تھی، عصمت کی ریاست تھی، پاک دامنی اور پاکیزگی کی ریاست تھی، خان صاحب کا وجہت النظر اس حوالے سے بالکل کنفیوز رہا۔ ان کے اپنے جلسوں کے اندر لڑکے لڑکیاں ناچتے رہے، بھنگڑے ڈلتے رہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اور عجیب و کسی غریب قسم کے ترانے جن کے اندر عمران خان کے جلسے میں ناچنے کی خواہشات اور ناچنے کی تمناؤں کا برملا اظہار ہوتا تھا، ان کو اپنے شعار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست فقط عدل اجتماعی کے حوالے سے ایک مسلمہ ریاست تھی کہ اس میں پاکیزگی اور پاک دامنی بھی تھی۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا مدینہ کی ریاست کا، اور ارشاد فرمایا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے، گویا کہ مولانا ظفر علی خان نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ مدینہ طیبہ کی ریاست کے رہنے والے مجاہد لوگ جو تھے ان کا دل حشیت الہی سرشار تھا، ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر تھیں، اور ان کے اندر کوئی بے حیائی کا تصور موجود نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حیائی انتہائی ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے بہت سے لوگوں کو زندگی کے بہت سے ادوار کے اندر بے حیائیوں کی وجہ سے چھوٹی عمروں کے اندر مرتے ہوئے دیکھا، اور حضرات گرامی قدر ہم نے بے حیائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کو بڑے بڑے موذی امراض کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک بہت بڑے حکیم کے پاس جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک بات بتلائی کہ ایک عورت جو تھی وہ برائی کے ارتکاب کرنے کے حوالے سے بڑی ہی بے باک عورت واقع ہوئی تھی، اور کسی بھی بڑھنے والے ہاتھ کو اپنی سمت بڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔ بے حیائی اس کا شعار تھا، لیکن عین بھری جوانی کے اندر اس نے انتہائی تکلیف محسوس کی، اور اس نے اپنے جسم کے بعد پوشیدہ حصوں کے اندر انتہائی شدت کے ساتھ جب تکلیف کو محسوس کیا تو حکیم کے پاس رجوع کیا۔ حکیم بہت بڑے نباز تھے، اور حضرات گرامی قدر ان کے یہاں پر ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ان کے بیٹے اور خود بھی کئی مرتبہ وہ جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ حکیم رفیق شاہین صاحب اور ان کے بیٹے یہاں پر کئی مرتبہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو بہت بڑے نباز تھے جو ان کے چچا تھے، تو ان کے چچا نے نبز کے بعد یہ بات کہی کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتی رہی، اس کے نتیجے کے اندر آج تم کینسر کی مریضہ بن چکی ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کائنات کا نظام بڑا ہی مضبوط ہے، اور اللہ حکم الحاکمین وقتی طور پہ تو مجرم کو اپنی خواہش پورا کرنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن عقوبت جو ہوتی ہے گناہ کے نتیجے کے اندر انسان اس عقوبت سے نہیں بچ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے زندگی کے اندر گناہوں اور آپ کی مصائب کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو اس انداز میں دیکھا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کھا کے کہتا ہوں کہ جراثیموں کی اثرات کا انکار کیا جا سکتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پولوشن کے باوجود جن کے سینے میں صاف سانس آتا جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈسٹ کی فراوانی کے باوجود ڈسٹ الرجی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، گناہوں کے اثرات سے بچ نکلنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ انسان جلد یا بدیر مالک کائنات کی گرفت میں ضرور آتا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مہلت جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، انسان کو ریلیف مل جاتا ہے، اور انسان اس شک اور شبے کا شکار ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ دھوکہ نہیں دیا ہوتا، یہ مالک کائنات کی نرمی ہوتی ہے اور مہلت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت قطعیہ سے قبل ہر انسان کو اس کے جو ہے
قد کاٹ کی نسبت سے، اس کے عمل کی نسبت سے اس کو جو ہے عطا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو زیادہ نیکوکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی کھینچ لیتے ہیں، اور جو زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اس سے برعکس معاملات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ساری کی ساری زندگی ایک بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت نہیں کی، اور کئی بندہ چھوٹے سے گناہ کے اوپر بہت بڑی پکڑ کے اندر آ گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے ائمہ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ہاتھ کے اوپر پھوڑا نکلا تو امام وقت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ 40 برس قبل میں نے ایک خطا کا ارتکاب کیا تھا، اور آج 40 برس کے بعد میرے ہاتھ کے اوپر جو پھوڑا ہے وہ اس گناہ کی پاداش کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے گرفت والا اور محاسبے والا انتہائی قوی ہے، اور وہ کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ مبات علی وجہ البصیرت آج آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت جو ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ سے اونچی ہو اور بحیرہ عرب سے گہری ہو اور فولادی پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو، اللہ کی قسم ہے اس کو اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو فقط ایک ہی راستہ اگر آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تدبیریں تو نکلنے کی بہت سی ہوتی ہیں مصائب سے، لیکن ایک ہی تدبیر جو دنیا کی ہر مصیبت کے اوپر غلبہ پانے میں کام آتی ہے وہ استغفار اور توبہ کی تدبیر ہے۔ توبہ اور استغفار کی تدبیر اتنی طاقتور تدبیر ہے کہ یہ ہر بڑی سے بڑی بیماری کو پھاڑ کے نیچے پھینک دیتی ہے، یہ ہر بڑی سے بڑی مشکل کو الٹا کے پرے پھینک دیتی ہے، یہ مصیبت کے کالے پہاڑوں کو الٹا کے پرے پھینک دیتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ جب بندہ ان کی بارگاہ میں آ کے اپنے آنسوؤں کو گراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت جوش مارتی ہے، اور جب اس کی رحمت جوش مارتی ہے تو انسان کے سارے معاملہ سنور جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم نے قانون مہلت کے اعتبار سے جب اس منظر کو دیکھا کہ کئی مرتبہ بڑے بڑے پاپی قسم کے لوگ جو تھے وہ اچھی زندگی گزارتے رہے، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے نیکوکار مختلف طرح کی ابتلاؤں کی چکی کے اندر پستے رہے، تو ہمارے ذہن کے اندر بھی کئی مرتبہ یہ سوال ابھرتا ہے الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ کئی مرتبہ تو بڑے بڑے پاپیوں کو آپ مہلت دے دیتے ہیں اور کئی مرتبہ بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی اپنی گرفت میں لے آتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، جو پیارا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتے، اور جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن مجید کی ایک اور آیت نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی کی، اور مجھے یہ آیت نے سمجھا دیا کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا جو نظام ہے وہ کس طرح کا نظام ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو ہے اپنے معاملات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمہیں جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہارا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کیا وجہ ہے آپ کئی زانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کئی بری نظر کو استعمال کرنے والوں کو پکڑ لیتے ہیں؟ اللہ آخرکار یہ ماجرا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ پہاڑوں جیسے گناہوں کو وقتی طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کے اوپر بھی گرفت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا جو ذہنوں کو جو ہے تر و تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ میری مرضی ہے میں جس کو مرضی پکڑ لوں، میری مرضی ہے میں جس کو مرضی معاف کر دوں۔ تو کون ہوتا ہے میری بادشاہی کے اندر تصرف کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ہر جگہ پہ تصرف فرما رہے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ڈھیل دے دیتے ہیں وقتی طور کے اوپر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر اتنا بطش ربی کا شدید کی جب کیفیت آتی ہے تو انسان کو مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے عالم میں پھر انسان چیختا چلاتا پھرتا ہے اور اپنے رب کی مدد کا طلبگار ہو کر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت اس کو کوئی ڈاکٹر پناہ نہیں دے سکتا، کوئی وکیل پناہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی بڑا سا بڑا نفسیات دان پناہ نہیں دے سکتا، اس کو عالم پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کو اگر پناہ ملے گی تو اللہ کی چھتری کے نیچے ملے گی، اللہ کی رحمت کی چادر کے نیچے ملے گی، اللہ کی مغفرت کی چھاؤں کے نیچے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر اس لیے جب ابتلائیں بڑھ جاتی ہیں، میں نے خود اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا، جب ابتلائیں بڑھ جاتی ہیں اور لوگ مادی اعتبار سے ان کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو اللہ کی قسم مادہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے میں کئی مرتبہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن روحانی تدابیر کبھی ناکام نہیں ہوتی، روحانی تدابیر ہمیشہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اور استغفار اور مناجات کی اور گڑ گڑاہٹیں جو ہوتی ہیں ان
کے نتائج لازماً انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اللہ حقیقی شہنشاہ ہے۔ دنیا کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک شو پیس کا نام ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا رعایا کس حالت کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے پاس CID کے لوگ جو ہے رپورٹ کبھی کچی کبھی پکی کبھی اچھی کبھی دائیں بائیں سے جو پہنچاتے ہیں، اس کے مطابق بادشاہ اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر CID کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور سے اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ CID کا بندہ ہو، ہر ہوٹل کے مینیجر سے اس بات کے امکانات ہوتے ہیں وہ CID کا بندہ ہو، حضرات گرامی قدر میس کے انچارج سے اس بات کے امکانات ہوتے ہیں وہ CID کا بندہ ہو۔ اور کئی مرتبہ باپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا میرا بیٹا میری مخبری کر سکتا ہے، اور بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا میرا باپ میری مخبری کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اس کے باوجود بھی سعودی عرب کا نظام انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر سے بہت سی باتیں مس ہو جاتی ہیں اور بہت سی باتیں ان سے بھی اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تیرا نظام کتنا مضبوط ہے، تیرا نظام کتنا قطعی ہے، تو اتنا طاقتور اور تو اتنا بندوں کے احوال کے اوپر خبر رکھنے والا ہے کہ اللہ جس وقت مسجد میں ایک بندہ تیری بندگی کے لیے داخل ہوتا ہے اور مسجد میں اس کی نیت داخل ہونے کی خالص ہوتی ہے اور نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دل میں ریاکاری کے جب جذبات مچلتے ہیں تو اس کی نیت کے پہلے حصے بھی واقف ہوتا ہے، اس کی نیت کے دوسرے حصے بھی واقف ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب ہم اپنے بے حس و حرکت اپنے وجودوں کو نیند کی آغوش میں لے جا کر اپنے حوال سے بے خبر ہو جاتے ہیں، عین ان لمحات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے تنفس کا کنٹرول کرنے والا، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے والا، ہمارے دماغ کے مد و جزر کو کنٹرول کرنے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر اللہ حقیقی شہنشاہ ہے، اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اللہ حقیقی مالک ہے جو اللہ والا بن گیا۔ حضرات گرامی قدر اس نے رحمتوں کی تجارت کی، اور جو اللہ والا نہیں بنا اس نے غضب کی تجارت کی۔ حضرات گرامی قدر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ نے سمجھا دیا، انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن بن جائے اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی، ولا یذل من والیت، اور جس کے ساتھ اللہ کی ولایت ہو جائے، جس کا اللہ دوست بن جائے، اسے پوری کائنات کے اندر کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر کتنے ہی معاملات ایسے تاریخ نے ہمیں سمجھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلائے ہوئے چراغوں کو بجھانے کے لیے کفر کے جھکڑ چلتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر کفر کے ان جھکڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے زمین کے اوپر گرا کے رکھ دیا۔ حضرت رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا معاملات نہیں ہوئے، قاتلانہ حملے آپ کے اوپر کیے گئے، زہر آپ کو دینے کی کوشش کی گئی، حضرات گرامی قدر زہریلا گوشت آپ کو کھلایا گیا، جادو ٹونے کے وار آپ کے اوپر کیے گئے، حضرات گرامی قدر جنگوں کے اندر آپ کے اوپر جنگوں کو مسلط کیا گیا، حضرات گرامی قدر، اور آپ کو اس سوائے ہستی سے، آپ کے وجود اطہر کو اس سوائے ہستی سے جو ہے کہیں عالم بالا میں پہنچانے کے لیے کافر جو تھے طرح طرح کی یورشوں کو بپا کرتے رہے، طرح طرح کی سازشوں کو بپا کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ حضرت رسول اللہ کی حفاظت فرماتے رہے، اور ان کو اس بات کو ان کو واضح فرماتے رہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کائنات کے اندر کوئی آپ کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر حدود الہیہ کا احترام کرنا اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جو بندہ نیکوکاروں والی زندگی گزارتا ہے اس کو آخرت کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا کے اندر اس کو کیا اجر ملے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طیب زندگی عطا فرما دیں گے۔ جب ہم انحراف کرتے ہیں ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں سے پھر گرفت بھی آتی ہے، پھر پکڑ بھی آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ فحاشی اور یانی کے ارتکاب کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں مختلف تدبیریں اپنے بندوں کو بتلائی ہیں۔ سورہ نور اس اعتبار سے زبردست سورت ہے، اللہ نے اس سورت میں پردے داری کا ذکر کیا، اس سورت میں نکاح کی اہمیت کا ذکر کیا، اس سورت میں نگاہوں کو جھکانے کا ذکر کیا، اور اس سورت کے اندر پاک دامن مطہرہ عورتوں کے اوپر جو ہے غلط قسم کی الزام تراشیوں سے بچنے کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے والے لوگوں کے لیے 100 کوڑوں کی سزاؤں کا ذکر کیا، اور حضرات گرامی قدر گھروں کے اندر پرائیویسی کو بھی پکیدہ بنانے کے لیے اور بچوں کو ذہنوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس بات کا ذکر کیا کہ ماں باپ بھی حلوت میں ہوں تو بچوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے،
بچے جب بھی اندر آنا چاہیں ان کے پاس ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کے اوقات میں ان کو ڈسپلن میں لے کے آنا چاہیے کہ بچوں نوک کیے بغیر آپ نے کمرے میں نہیں آنا. مبادہ یہ کہ خلوت کے کسی منظر کو دیکھ کر ان کے ذہنوں کے اوپر کسی قسم کے غلط اثرات مرتب نہ ہو. اتنا پاکیزہ دین، اتنا پاکیزہ دین، اتنا پاکیزہ دین جو ماں باپ کی خلوت کو بھی انسانوں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے لانا پسند نہیں کرتا. اس ملک کے اندر اور اس دین سے بستہ لوگوں کے دیش کے اندر جو آئیلینڈ جیسی فلموں کو بنایا جا رہا ہے. اور حضرات گرامی قدر امیر المومنین صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب مسلم لیگ جیسی جماعت کا نام نہاد جو ہے ایک جماعت جو مسلم لیگ کے نام سے کام کرتی ہے، اس کے سربراہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں جو آئیلینڈ جیسی فلم چلنے میں کیا حرج ہے. اور حضرات گرامی قدر کئی لوگ بکواسیات کرتے ہوئے کہتے ہیں ملا کو جو ہے زیادہ ہی اس کا ایمان کمزور ہے جو ایک فلم کے ساتھ اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا. اور تیرا ایمان تو بڑا ہی مضبوط ہے، تو شراب بھی پی لے تو پھر بھی مومن رہے گا، تو زنا بھی کر لے تو پھر بھی مومن رہے گا، تو عمل قوم لوط بھی کر لے تو پھر بھی مومن رہے گا، تو پورنوگرافی کر لے تو پھر بھی مومن رہے گا. تیرا ایمان بڑا ہی مضبوط ہے، تیرا روزہ بھی بڑا ہی مضبوط ہے، تو روزے کے اندر کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ پھر بھی برقرار رہے گا. تیرے روزے کے اندر جناب تو فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے تیرا روزہ پھر بھی مضبوط رہے گا، تیرا روزہ اور بڑا مضبوط ہے. تیری نماز بھی بڑی مضبوط ہے، وضو کے بغیر نماز پڑھ لے تیری نماز بڑی مضبوط ہے. ہو جائے گی. یہ کیا غلط قسم کے مثالیں لوگ دیتے ہیں جناب آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، آپ کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے ایک فلم دیکھ لے ٹوٹ جائے گا. حضرات گرامی کا اللہ نے حجاب کا حکم دیا، نقاب کا حکم دیا، ماں باپ کی خلوت کو بچوں سے علیحدہ کرنے کا حکم دیا، بیٹے بیٹیوں کو 10 سال کے بعد ایک بستر کے پاس سونے سے اجتناب کا حکم دیا. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پاکیزگی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے، تزکیے کا دین ہے. یہاں تک کہا گیا، یہاں تک ارشاد ہوا کہ میاں بیوی اپنے جائز تعلقات کے حوالے سے ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے جائز تعلقات کے بارے میں کسی بندے کو آگاہ کریں کہ میرے بیوی سے میرے تعلقات ایسے ہیں، اور بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے میاں کے بارے میں یہ بات بتلاتی پھرے کہ میرے میاں سے میرے تعلقات ایسے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ نار اور مادہ شیطان ہیں. حضرات گرامی کہتے ہیں وہ نار اور مادہ شیطان کی مانند ہیں، اس لیے کہ وہ جناب ایک غلط قسم کا تحیل کو لوگوں کے سامنے رکھ کے ان کو جو ہے اپنے میاں بیوی کے لباس کو بے لباسی کے اندر منتقل کر کے اپنی بیوی کو ننگا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ دیوس لوگ جو ہیں شیطانوں کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر وہ بڑا ہی بے غیرت آدمی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی خلوت کے معاملات کو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور وہ بڑی ہی بے حیا عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کے معاملات کو اپنی سہیلیوں کے سامنے نشر کرتی ہے. حضرات گرامی کہتا جب دین کے اندر میاں بیوی کے معاملات کا پردہ ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے اس معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی کے مبنی فلموں کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے. کل چودھری پرویز لائی صاحب کے بیٹے راسخ ہلائی جن کے ساتھ میرا عرصے کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، تقریباً 5-6 مرتبہ 7 مرتبہ ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی حافظ صاحب آپ عالم ہیں، اس مسئلے کے اوپر آواز کو ضرور اٹھائیے گا. جب انہوں نے اس بات کا اصرار کیا میں نے کہا ہم عالم جو ہیں دین کے طالب علم جو ہیں ہم انشاءاللہ اس ایشو کو ضرور اٹھائیں گے، لیکن میں نے کہا والد صاحب کے سامنے اس بات کو عرض کی یہ اتھارٹی ان کے پاس ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ ہیں، ایکشن ان کو لینا چاہیے. شام کے وقت چودھری راسخ الہی صاحب نے مجھے فون کے اوپر یہ بات بتلائی کہ الحمدللہ پنجاب کے اندر جو آئیلینڈ فلم کے اوپر جو ہے بین لگا دیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں مغربی ایجنڈے کو فنڈنگ کے ساتھ جوڑ کر، مغربی ایجنڈے کو فنڈنگ کے ساتھ جوڑ کر، مغربی ایجنڈے کو پاکستان کی مونیٹری معاونت کے ساتھ جوڑ کر اس ملک کے اندر بے حیائی کو مسلط کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ $10 کروڑ کا فنڈ تب ملے گا جب جو آئیلینڈ کو چلاؤ گے. یہ $20 کروڑ کا فنڈ تب دیں گے جب ملک کے اندر LGBT کو عام کرو گے. اور لعنت ہے ایسے فنڈنگ کے اوپر، لعنت ہے ایسی کمائی کے اوپر. حضرت علامہ نے کہا تھا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مجھے اس بات کا یقین ہے شہباز شریف صاحب کو کسی کتے نے نہیں کاٹا، نہ ہی ان کو جناب ایک ایسی جو ہے کوئی تکلیف ہے جو بغیر وجہ کے جو آئیلینڈ چلانا چاہتے ہیں. وہ جو آئیلینڈ اس لیے چلانا چاہتے ہیں
چلو یار یہ فلم چلا دو، ادھر سے مانیٹری فنڈنگ آئے گی، ادھر سے جناب والا فنڈز ملیں گے تو معاملات بیلنس ہو جائیں گے. اور یار ایک فلم سے کیا فرق پڑ جاتا ہے میاں صاحب، اس فلم کے بدلے اگر $1 ارب بھی ملک کے اندر آئے گا، وہ $1 برکت والا ڈالر نہیں ہوگا، وہ $1 بے حیائی کی پروموشن والا ڈالر ہوگا. اور انشاءاللہ مدارس دینیاں، دینی تحریکیں، دینی جماعتیں اس فنڈنگ کے آڑ کے اندر بے غیرتی کا جو ہے کلچر ملک کے اندر آنے نہیں دیں گی. حضرات گرامی قدر قانون کے راستے ہر جنگ کو لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کے فضل و کرم سے جو آئلینڈ جیسی فلموں کے سامنے بند باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی ذاتوں کے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. حضرات گرامی قدر ہم ان کو پاکستان کے اندر نہیں چھوڑ کے جا رہے، ہم ان کو جو ہے بغیرستان میں چھوڑ کے جائیں گے. حضرات گرامی قدر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی غیور مذہبی عوام اس سودے کو قبول نہیں کرے گی. حضرات گرامی قدر کیا جو آئلینڈ فلم کے علاوہ آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پاکستان کی پاکیزہ ثقافت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.